أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. گزشتہ درس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس سلسلہ میں معروف ہے: اوتیت خمسا لم یؤتہن نبی قبلی. مجھے اللہ نے 5 ایسی چیزیں دی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی، اور ان 5 چیزوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ شمار فرمائی: جعلت لی الارض مسجدا، میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، جہاں بھی نماز کا وقت آئے نماز پڑھ لو. جبکہ پہلے انبیاء اور ان کی امتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا. ان کو یہ حکم ہوتا تھا کہ تم اپنی عبادت گاہ میں جا کے عبادت کرو، جو ان کی نماز تھی، جو ان کا طریقہ عبادت تھا، لیکن ان کی اپنی عبادت گاہوں میں باہر نہیں. ہمیں اللہ رب العزت نے یہ آسانی فرما دی کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہیں آپ نماز پڑھ لیں، مسجد کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ مسجد قریب ہے، جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں تو 25 گنا 27 گنا ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ یہ ثواب کسی مجبوری کے تحت نہیں لے سکتے، دور ہیں، جنگل میں ہیں، روڈ پر ہیں، کوئی ایسی جگہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کے نکلنے کا بھی خطرہ ہے، اتنا عرصہ کہ آپ کی نماز جو ہے کسی مسجد میں ہو، کب وقت آئے گا، جہاں موقع ملے بسم اللہ کرے نماز پڑھ لیں. نماز کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا کپڑا نہ پہنا ہوا ہو، اور کوئی ایسا کپڑا سامنے نہ ہو، اور کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں، نقش و نگار بنے ہوئے ہیں. اگر کوئی ایسی اپنی طرف توجہ کھینچنے والی چیز ہے تو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے. یعنی نماز تو نماز ہے، لیکن کجا اس کمرے میں نماز پڑھنا آپ اندازہ کر لیں. کجا اس کمرے میں نماز پڑھنا، کوئی بیل بوٹا نہیں، ساری دیواریں خالی صاف. اور کجا اس مسجد میں نماز پڑھنا جہاں سامنے والی دیوار، دائیں دیوار، بائیں دیوار، حتیٰ کہ محراب پر تو پورا زور لگا دیا گیا ہوتا ہے بیل بوٹے بنا بنا کے. اب ظاہر ہے کہ آدمی نماز شروع کرتا ہے تو جن کے پاؤں کے ساتھ ہی آگے جائے سجدہ کے پاس ہی دیوار ہے، تو ان کا تو اس دیوار پہ نظر ظاہر ہے کہ پڑے گی. تو وہ کیا ہوگا؟ بیل بوٹے، یہ وہ، آدمی کی نظر گئی، پھر یہ بوٹا ایسے جا رہا ہے، یہ پتا ایسے جا رہا ہے، یہ فلاں ہے، نماز میں خلل آ گیا نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا
اور خود ایسی جگہ نماز پڑھنے سے آپ نے باقاعدگی سے انکار کر دیا۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اس وقت سیاہ رنگ کی نقش دار اونی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ سیاہ اونی نقش دار چادر، یعنی یہ جو اوپر والی چادر ہے وہ سیاہ رنگ کی تھی، اس میں کچھ نقش تھے، کچھ ڈیزائن بنے ہوئے تھی اون کی، وہ آپ نے پہنی ہوئی تھی۔ نماز ادا کی اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اذهبوا بهذه الخمیصۃ الی ابی جہم ابن حذیفہ، یہ چادر جو کہ نقش دار اونی ہے یہ ابو جہم کے پاس لے جاؤ۔ ابو جہم نے وہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی تھی، ہدیہ دیا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تو نہیں ہے کہ تحفہ واپس کر دیں، تحفہ لے لیا، نماز پڑھنے لگے تو اس میں جو نقش و نگار تھے وہ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا فِي صَلَاتِي، اس چادر نے مجھے نماز میں غافل کر دیا، یعنی میں چادر کے نقش و نگار کی طرف توجہ چلی گئی تو ظاہر آدمی مشغول ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چادر ان کے پاس لے جاؤ، وَاتُونِي بِأَنْبِجَانِيِّهِ، اور ان کی جو سادہ انبجانی چادر ہے وہ مجھے لا کے دے دو۔ اب وہ چادر کیوں منگوائی جو سادہ ہے، ہلکی پھلکی ہے؟ وہ اس لیے کہ ان کے دل میں یہ نہ جائے کہ میں نے تحفہ دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا تحفہ رد کر دیا۔ تحفہ منگوا لیا لیکن دوسرا جو کہ نماز میں کوئی خلل ڈالنے والا نہیں ہے، اور جو خلل ڈالنے والا تھا وہ واپس بھیج دیا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت ابو جہم اس چادر کو کسی بھی طرح استعمال کریں گے، گھر میں عورتوں کو دے دیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھنے سے، اسے اپنے پاس رکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک نقش دار چادر تھی تو میں نے اسے دیوار پر پردے کے طور پر لگا دیا۔ ہماری دیواروں میں بھی چادریں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور بہت قیمتی، رنگا رنگ، خوبصورت اور بڑا قیمتی، اوپر اس کا سسٹم ہوتا ہے کہ ادھر سے کھینچو تو یہ چادر کھل جائے گی، ادھر سے کھینچو تو اوپر چڑھ جائے گی، یہ نیچے اتر آئے گی۔ وہ زمانہ سادہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پردے کے طور پر وہ چادر دیوار کے ساتھ لٹکا دی، یعنی وہاں سے راستہ تھا نکلنے کا، دروازہ تھا، کھڑکی تھی، تو پردے کے طور پر اس چادر کو وہاں لگا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی، چونکہ آپ سنتیں وغیرہ ساری گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا امیتی عنا کرام قحاذا، عائشہ ہم سے یہ اپنا پردہ دور کر دو۔ امیتی عنا کرام قحاذا، ہم سے اپنا یہ پردہ دور کر دو۔ فإنه لا تزال تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی، میری نماز کے دوران اس کی تصویریں میرے سامنے آتی رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں آپ نے نماز پڑھی یہاں قریب ہی وہ پردہ لگا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس پردے کو یہاں سے ہٹا دو، اس کی تصویریں میرے سامنے نماز میں آتی رہی ہیں، یعنی توجہ جو ہے وہ بٹ جاتی ہے۔ ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے جہاں اس طرح بیل بوٹے ہوں، اور ایسا کپڑا پہن کے پڑھنا کہاں جائز ہوگا جس میں اتنے بیل بوٹے ہوں۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کپڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لٹا دی کیونکہ اس میں کچھ نقش و نگار تھے۔ ہمارے آج کپڑوں میں عموماً نقش و نگار بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کوئی دیکھ لیں، آج کل پینٹ شرٹ استعمال ہوتی ہے، شرٹس جو ہیں وہ تو سادہ ہوگی کہاں، شرٹ کے سادہ ہونے کا تو کوئی مطلب ہی نظر نہیں آتا، لازمی نقش و نگار ہوں گے۔ تو ایسی کوشش کریں کہ کپڑا وہ لیں جس کا نقش و نگار بھی اگر مجبوراً لینا ہی پڑتا ہے تو تھوڑا سادہ ہو، لائن ہے، مربع ہے، یہ جو اسکوئر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اب اس کے اوپر بیل بوٹے نہ ہوں۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر بڑے بیل بوٹے ہوتے ہیں، وہ چلتے پھرتے آدمی کی نظر بھی پڑے تو توجہ ہو جاتی ہے، تو اب نماز میں وہ ہوگی تو آپ کی اپنی بھی توجہ ہوگی۔ ایسے کپڑوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی، لیکن کچھ جگہوں سے روکا گیا کہ وہاں نماز نہ پڑھیں۔ جیسا پچھلے درس میں دو چیزیں آئی تھیں،
ایک مقبرہ اور ایک حمام، باتھ روم۔ مقبرے میں نماز نہیں ہوتی، اور جس مسجد میں قبر ہو اس میں نماز نہیں ہوتی۔ میرے خیال تفصیل سے بات آ گئی تھی۔ جس مسجد میں قبر ہو نماز نہیں ہوتی، جس قبرستان میں مسجد ہو نماز نہیں ہوتی، اور حمام میں نماز نہیں ہوتی۔ اور تیسری جگہ ہے اونٹوں کا باڑہ، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص ہدایت نازل ہوتی تھی، اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، آپ کی پرورش بدوؤں میں ہوئی، جو اونٹ اور بکریاں چلانے والے لوگ تھے۔ آپ بکریاں چلاتے رہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی، تو ظاہر ہے کہ بدوؤں کے پاس اونٹ ہوتے ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، بھیڑ بکریاں اور اونٹ۔ اونٹوں کی عادتیں کیا ہیں، اونٹ کی فطرت کیا ہے، آپ کے عرب ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ باتیں معلوم تھیں، اور اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ساتھ شامل تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیں؟ صحیح حدیث ہے ابو داؤد میں، ترمذی اور ابن ماجہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تصلوا فی مبارک الابل، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، فإنها من الشیاطین، یہ شیطانوں سے ہیں، اونٹ شیطانوں سے ہے، یعنی اس کے اندر شرارت پائی جاتی ہے، اس میں شیطانی پائی جاتی ہے۔ اور یہ بات شاید آپ کے علم میں ہوگی کہ اونٹ میں اگر کسی کے یہ دشمن ہو جائے، کسی کے خلاف اونٹ ہو جائے، تو یہ اپنی ضد پوری کیے بغیر نہیں رکے گا۔ کسی بندے کے خلاف ہو جائے، کسی جانور کے خلاف ہو جائے، پھر یہ اس کا کام اپنا انتقام لے کے بیٹھنا ہے۔ اس طرح کی کچھ عادتیں اس میں ایسی ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شیطانوں سے ہیں، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ، یہ شیطانوں سے ہیں۔ وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، آپ سے پوچھا گیا کہ بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ لیں، تو آپ نے فرمایا صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ، بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ لو، بکریاں جو ہیں یہ تو برکت ہیں، بکریاں برکت ہیں، بکریوں کا دودھ ہے، بکریوں کا چمڑا ہے، بکریوں کے بچے ہیں، وہ تو مرحلہ ہر 4-6 مہینے میں ایک بچہ دیتی ہیں، تو یہ برکت ہی برکت ہیں، ان کے بارے میں نماز پڑھ لو۔ اور ظاہر کے بارے سے مراد یہ ہے کہ کسی کونے میں، کسی سائیڈ میں، اب یہ تو نہیں کہ جہاں وہ اپنا کچرا مچرا ڈالے ہوئے ہیں وہاں، لیکن یہاں کھلی ہیں وہ بکریاں، گھوم پھر رہی ہیں، آپ وہاں نماز پڑھ لو، آپ کو بکری سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اور شیطان سے تو آدمی محفوظ نہیں ہوتا نا، وہ تو خطرہ ہی ہے۔ اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے بطور خاص اس لیے بھی روکا گیا کہ اونٹ میں شیطانی پائی جاتی ہے، اونٹ شیطانوں سے ہے، اس کی شرارت کسی وقت بھی نماز کے دوران آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کو شرارت سوجی، اب یہ اتنا بڑا جانور ہے، بکری تو چھوٹا سا جانور ہے، وہ کیا بندے کا کیا بگاڑے گی، اونٹ اتنا بڑا جانور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں شرارت آئے، اور منہ بھی آپ کو معلوم ہے نا کتنا ہے اس کا، وہ ماشاءاللہ اتنا بڑا منہ ہوتا ہے، پورا کھول کے اوپر سے اگر سر میں ڈالے گا تو پورا کیچ کر سکتا ہے یا نہیں، اور جانور اتنا بڑا ہے، طاقت اتنی ہے کہ یہاں سے پکڑ کے اگر وہ زور سے باہر پھینکے نا تو بندہ باڑے سے باہر جا کے رہے گا، مرنے کا ڈر، ہڈی پسلی ٹوٹنے کا ڈر، لہذا فرمایا کہ اس کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، بکریوں کے باڑے میں پڑھ لو، وہ برکت ہے۔ اس اونٹ کے شیطانوں سے ہونے کا پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے بھی چلتا ہے، اور وہ حدیث ہی صحیح معنوں میں اس کا سبب متعین کرتی ہے کہ کیوں نماز نہ پڑھی جائے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم بکری، گائے، بھینس کا گوشت کھائیں تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا یا وضو کریں ہم، یعنی بکری کا گوشت کھائیں تو وضو کریں؟ فرمایا نہیں، اگر چاہو تو کر لو، تمہاری مرضی، لیکن ضروری نہیں۔ اور پوچھا گیا کہ اگر ہم اونٹ کا گوشت کھائیں تو فرمایا وضو کرو، اونٹ کا گوشت کھائیں تو وضو کرو۔ اب ان دونوں حدیثوں کو آپ اکٹھا کریں تو معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا کہ اس کے بارے میں نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ شیطانوں سے ہے، اور اس کا گوشت کھاؤ تو وضو کر لو، یعنی اس کے گوشت کھانے سے جسم پر کچھ شیطانی اثرات آ جائیں گے،
آپ جب وضو کریں گے تو شیطانی اثرات سارے زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کے بارے میں نماز نہ پڑھو۔ یہ نماز پڑھنا ممنوع ہے محض اس کے خطرے کی وجہ سے، ورنہ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی قبر ہے یا کوئی گندی چیز ہے، اس کے شر کی وجہ سے۔ ایک مساجد اور نماز سے تعلق رکھنے کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مسجد میں وہ اپنے لیے جگہ مخصوص کر لیتے ہیں۔ مسجد میں پتہ ہے جی یہ مثلاً یہ مصلی ہے امام کا، تو یہ حاجی صاحب کی جگہ ہے، یہاں حاجی صاحب ہی آ کے نماز پڑھیں گے۔ یہ چودھری صاحب کی جگہ ہے، یہاں چودھری صاحب ہی آئیں گے۔ وہاں چیمہ صاحب ہیں، وہاں فلاں صاحب ہیں۔ ایسے کہ تھوڑی جگہ اپنی اپنی مخصوص کر رکھی ہے، وہ ادھر ادھر نماز نہیں پڑھتے۔ علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اصلاح المساجد نام کی ایک کتاب لکھی ہے، بڑی بہترین کتاب ہے کہ مساجد میں کیا کیا بگاڑ موجود ہیں اور ان کی اصلاح کیسے کی جائے اور کیوں کرنا ضروری ہے۔ اسی کے ضمن میں وہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی جگہ مخصوص کر کے بیٹھ جائیں گے، ان کو دوسری جگہ نماز پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا، کہتے ہیں یہ تو ریاکاری ہو گئی۔ اگر آپ ایک جگہ نماز پڑھے بغیر مسجد میں مزہ محسوس نہیں کرتے تو یہ تو ریاکاری، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے یہ فلاں چودھری صاحب کی جگہ، یہ فلاں حاجی صاحب کی جگہ، ریاکاری ہے نا۔ جہاں جگہ ملے وہاں نماز پڑھو، اللہ خیر سب، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی مجبوری ہے، امام کی تو مجبوری ہے کہ اس کو تو وہیں کھڑے ہونا ہے۔ امام تو 5 نمازوں میں بدلے گا نہیں اور نہ اس کی جگہ بدلے گی، وہ تو محراب ہے ہی ہے۔ لیکن اسی طرح آپ مؤذن کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پیچھے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ باقی لوگوں کو جہاں جگہ ملے وہاں کھڑے ہو جائیں، کسی ایک جگہ کی پابندی کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں، اس میں حضرت عبد الرحمن بن شبل کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرۃ الغراب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے روکا۔ یہ جو سجدہ ہے نا، سجدے پہ سجدہ، ٹھک ٹھک سجدے، وہ ہے کوے کی طرح، اور بعض میں ہے مرغے کی طرح۔ کوے کی طرح ٹھونگے مارنا یا مرغے کی طرح ٹھونگے مارنا یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِفْتِرَاشِ السَّبْعِ، اور درندے کی طرح بیٹھنا، یہ غالباً پچھلے درس میں بتایا تھا نا کہ یہ جگہ کوہنی تک اگر سجدے کے دوران زمین پہ رکھ دیں تو یہ درندے کی بیٹھک ہے۔ اور آپ دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے کبھی گزرتے ہوئے یا مسجد میں بیٹھے، دائیں میں دیکھیں کچھ لوگ نمازی ایسے ہاتھ بھی رکھے ہیں، کوہنی بھی رکھی ہوئی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درندے کا بیٹھنا یا کتے کا بیٹھنا، افتراش الکلب یا افتراش السبع، درندے کی طرح نہ بیٹھو۔ وَأَن يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ، اور تیسری بات یہ کہ مسجد میں کوئی آدمی اپنے لیے مخصوص جگہ طے کر کے نہ بنا لے، جس طرح کہ اونٹ اپنے باڑے میں مخصوص جگہ بنا کے رکھتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب ہونا، اونٹوں والا ہونا، اونٹوں کے حالات کو جاننے والا ہونا، اونٹ اپنے باڑے میں جگہ مخصوص کر کے رکھتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں بیٹھتا، وہ اپنی ہی جگہ پہ بیٹھے گا جو اس نے طے کر رکھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اونٹ کی طرح تم نہ ہو جاؤ، بلکہ جہاں جگہ ملے مسجد میں آؤ، اپنا جگہ ملی وہاں نماز پڑھ لو۔ اونٹ اپنی جگہ مخصوص رکھ کے بیٹھتا ہے، تم ایسا نہ کرو، تمہارے لیے مسجد ساری کھلی ہے۔ اور اسی سلسلہ میں جو علامہ جمال الدین قاسمی ہیں اصلاح المساجد کے مؤلف، وہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ممبر کے پاس جگہ مخصوص کی، کچھ لوگوں نے کسی ستون کے پاس جگہ مخصوص کی، کچھ لوگوں نے مسجد کے اندر کچھ اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کے پاس کہیں بھی جگہ مخصوص کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں کی جہالت ہے، لا علمی میں ایسا کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں ریاکاری ہے، وہ اپنی جگہ خاص کر کے پھر اسی کو صفائی ستھرائی۔ میں شاید پہلے بھی ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہماری آنکھوں دیکھی چیز ہے، شاید آپ کے بھی کبھی ایسے نظر آیا ہو
خاص طور پر یہ ہمارے پاک و ہند میں معروف ہے، حاجی صاحب مسجد میں آئے، مولوی صاحب، شیخ صاحب، بٹ صاحب، چودھری صاحب، جو بھی آئے، مسجد میں آئے، ابھی ٹائم تھوڑا ہے، پتہ ہے کہ میرے وضو کرتے کرتے جماعت کھڑی ہو جائے گی، لوگ آ جائیں گے، میری جگہ لے جائیں گے، آئے بھاگے بھاگے آئے، اپنا ٹوپی، اپنا رومال، کچھ بھی اٹھا کے اپنی جگہ رکھ کے پھر وضو کرنے گئے۔ اب جماعت کھڑی بھی ہوگی تو وہ جگہ بک ہو گئی ہے، تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ سراسر ناجائز ہے، منع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ اور اب نماز کے لیے اذان اور اقامت کے مسائل جو ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز جب باجماعت فرض ہوگی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اعلان کرنے کا پروگرام بنایا کہ اعلان کریں اور کیسے کریں۔ صحابہ کرام میں بیٹھ کر آپ نے مشورہ کیا، صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، اور کسی نے کہا کہ جیسے عیسائیوں کا وہ گھنٹہ ہوتا ہے، گھنٹہ بجایا جائے، لوگ آ جائیں گے، کسی نے کہا یہ کام کیا جائے، لوگ آ جائیں گے، کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، یعنی کوئی بگل ٹائپ ہیں وہ بجایا جائے تو لوگ آ جائیں گے۔ بات بگل پہ آ کے رک گئی، طے ہو گیا کہ ناقوس بجائیں گے تو لوگ آ جایا کریں گے۔ ناقوس بجانے کے لیے یہ طے ہوا، ایک صحابی گزر رہے ہیں، ایک آدمی کے پاس ناقوس ہے، وہ جا رہا ہے، تو اس صحابی نے کہا کہ بھائی تم یہ ناقوس ہمیں بیچتے ہو؟ اس کا مطلب تھا کہ ہم خرید لیتے ہیں، ہمیں ثواب ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ تم نے یہ ناقوس کیا کرنا ہے، تمہارے کس کام کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اب نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ ناقوس بجایا کریں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک کام بتاتا ہوں، تم وہ کام کرو گے، لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں گے، کام بھی اچھا ہوگا اور ناقوس بجانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ کہا کیا کام ہے وہ بتائیے؟ تو اس نے کہا کہ تم یہ کہا کرو۔ اب پوری اذان کے کلمات جو ہیں اس آدمی نے سکھائی دیے، اور یہ سارے کا سارا واقعہ جو ہے یہ خواب کا واقعہ ہے، خواب میں یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ اس آدمی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ یا رسول اللہ خواب میں ایسا ایسا ہوا ہے، اور اذان کے الفاظ جو ہیں وہ مکمل طور پر جیسے آج ہماری اذان ہوتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ مکمل الفاظ خواب میں اس نے بتا دیے۔ کہتے ہیں کہ پھر تھوڑا وہ آدمی مجھ سے تھوڑا دور ہٹا تو پھر کہنے لگا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہنا ہو تو پھر یہ کلمات کہو۔ اقامت کے کلمات بھی اس نے سکھا دیے، اور اقامت کہری دوہری جو ہمارے پاکستان میں مروج ہے نا، جیسی اذان ویسی ہی اقامت، ایسی نہیں، اقامت کہری یعنی آدھی سمجھ لیں، اللہ اکبر بس۔ اذان میں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ پورے کلمات اس آدمی نے خواب میں ان آدمی کو، اس صحابی کو بتائے۔ صبح ہوئی تو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ عبداللہ بن زید ہیں صحابی، بڑے معروف ہیں، اذان کے حوالے سے ان کی احادیث ہیں، ابو داؤد اور مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے حسن درجے کی۔ کہتے ہیں کہ صبح ہوئی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں یہ ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ انشاءاللہ تیرا یہ خواب سچا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی کہ تیرا خواب بالکل سچا ہے۔ تم بلال کے پاس کھڑے ہو جاؤ، تم آگے آگے الفاظ بتاتے جاؤ جو تم نے سنے ہیں خواب میں، اور بلال بلند آواز سے وہ کہتے جائیں گے، کیونکہ بلال کی آواز تم سے زیادہ ہے۔ یعنی ایک خاص وجہ مؤذن ہونے کی یہ بھی تھی کہ ان کی آواز بہت زیادہ تھی، تو کہا کہ تم سکھاتے جاؤ، بلال کہتے جائیں گے، ایک مرتبہ سکھاؤ کہ آئندہ بلال خود کہتے رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا،
میں آگے آگے کہتا گیا، بلال میرے پیچھے پیچھے کہتے گئے۔ جس وقت اذان ہوئی تو ظاہر ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز پورے، اس وقت شہر کتنا تھا، پورے لوگوں تک آواز پہنچ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گھر میں یہ آواز سنی، اذان سنی، بھاگے بھاگے چادر گھسیٹتے ہوئے آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بھی خواب دیکھا اور یہی دیکھا، یعنی جو خواب یہاں کسی نے دیکھا ہے حضرت عبداللہ بن زیاد رضی اللہ عنہ نے، اور یہ بلال رضی اللہ عنہ کہے ہیں وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدِ، اللہ کا شکر ہے کہ ایک کی بجائے دو آدمیوں نے خواب دیکھا اور دونوں کا ایک ہی جیسا خواب ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، اذان کا شرعی حکم کیا ہے؟ اذان فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی نے اذان کہہ دی تو وہ کافی ہو گئی۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ پورے شہر میں کافی ہوگی، مسجد میں اذان کافی ہو گئی، اور اگر کوئی بھی نہ کہے گا، پورے شہر میں، پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں کوئی بھی اذان نہ کہے گا تو پھر وہ لوگ گناہ گار ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے فرض کفایہ۔ حضرت مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی ایک وفد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے وہ دین سیکھتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں کہ ہم 20 راتیں ٹھہرے، 20 راتیں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا رہنا، ان کو رہائش کا انتظام دینا، کھانا دینا، یہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے ذمہ تھا، یہ باہر سے آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم 20 راتیں رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے رہے، دین سیکھتے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے، بڑے رحیم تھے۔ آپ کو محسوس ہوا کہ ہم اب اپنے بال بچوں سے اداس ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اب تم واپس جاؤ، اپنے علاقے میں جاؤ، ارجعوا، واپس پلٹ جاؤ، فکونوا فیہم، ان میں جا کے اب رہو، وعلموہم، اور انہیں جا کے سکھلاؤ، وصلوا، اور نماز پڑھو جیسا کہ تم یہاں دیکھتے رہے ہو۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے۔ اب اذان کہنے والے کے لیے آپ نے کوئی نشانی، کوئی شرط، کوئی علامت نہیں بتائی، کہا کہ ایک آدمی اذان کہے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، لیکن امامت کی باری آئے گی، جماعت کرانی ہے تو وہ تم میں سے بڑا کرائے گا۔ اب بڑے کی تفصیلات کتب حدیث میں موجود ہیں کہ وہ بڑے سے مراد کیا ہے؟ سب سے زیادہ قرآن جاننے والا، سب سے زیادہ سنت جاننے والا، یعنی قرآن و سنت کا جو بڑا حافظ اور عالم ہے۔ دوسرا یہ کہ جس نے ہجرت پہلے کی۔ تیسرا بلکہ چوتھا یہ کہ جس کی عمر زیادہ ہے۔ باری باری سٹیپ بائی سٹیپ بڑا ہو گیا نا، عمر زیادہ والا بھی بڑا ہو گیا، قرآن زیادہ والا بھی بڑا ہو گیا، سنت زیادہ والا بھی بڑا ہو گیا، اور جس نے ہجرت پہلے کی وہ بھی بڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی اگر ہیں، ان میں سے اس حساب سے آدمی کو چن کے آگے رکھ لو اور وہ جماعت کروائے۔ جماعت ہر آدمی نہیں کرا سکتا۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے شرائط ہیں کہ ان شرطوں پر آپ امامت کے لیے کسی آدمی کو کہہ دیجئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے آگے تفصیلات میں چھوٹی موٹی کچھ باتیں اور ثابت ہیں۔ ہمارے پاک و ہند میں شاید کبھی آپ نے شرطیں ساری سنی ہیں یا نہیں؟ ہمارے علماء احناف نے کچھ ایسی شرطیں بیان کر دی ہیں امامت کے لیے کہ انہیں بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ گھر بیویوں تک، امام کی بیوی تک چلے گئے، بیوی خوبصورت ہو، اور امام کے شرمگاہ تک پہنچ گئے۔ اب بتائیں کیا یہ باتیں کرنے والی ہیں؟ مولویوں نے یہ مسئلے بنائے ہوئے ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور ان کی کتابوں میں ظاہر ہے کہ پڑھے اور بیان کیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی طرف کبھی کسی بھی حدیث صحیح سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ موٹی سی بات ہے، قرآن و سنت کا جاننے والا ہو، سارے قرآن و سنت کو برابر جاننے والے ہیں، بڑی عمر والا ہو، سارے ایک جیسی عمر والے ہیں، ملتے جلتے، جس نے ہجرت پہلے کی وہ کیا ہو،
اس کو امام بنا لو. اب گھروں میں جاؤ گے، تحقیقات کرتے پھرو گے، لوگوں کے شرمگاہوں کو جانچتے پھرو گے، کہاں یہ باتیں آ گئی ہیں؟ یہ ساری کی ساری ہمارے یہاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امامت کے لیے کچھ کہا، لیکن اذان کے لیے نہیں کہا. مطلقاً کہا کہ تم اذان، وہ کوئی ایک آدمی اذان کہہ دے اور بڑا جماعت کرائے. اور صحیح بخاری اسی طرح دیگر کتب میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کسی علاقے پر حملہ کرنے کے لیے نکلتے تو رات جا کے تھوڑا پیچھے رک جاتے. اگر فجر کی وہاں سے اذان کی آواز آتی تو آپ رک جاتے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں. اگر اس گاؤں سے، اس علاقے سے فجر کی اذان کی آواز نہ آتی تو پھر آپ حملہ کر دیتے. یعنی گویا کہ مسلمان ہونے کی، اسلامی قوم، اسلامی لوگ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہاں سے اذان کی آواز آئے. اگر اذان کی آواز آتی تو آپ حملے سے رک جاتے، ورنہ حملہ کرتے کہ یہ کافر ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ اذان کی آواز آئی تو مسلمان ہیں، نہیں تو یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، ان پہ حملہ کر دیا جائے. اور اذان دینے کی فضیلت بھی بہت ہے. کئی لوگ اذان نہیں کہتے، چانس بھی آ جائے. یہاں تو عموماً چانس ہوتا نہیں نا، کیونکہ یہاں مؤذن طے ہیں، وہ مؤذن سرکاری ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چانس بن جاتا ہے. مؤذن موجود ہے، وہ کہتا ہے میرا ذرا گلا خراب ہے، تم اذان کہہ دو. تو ہم قریب بھی نہیں جاتے اسپیکر کے. ویسے کہنی ہو تو پھر تو اور بھی مشکل ہے. اب اسپیکر میں تو آہستہ آہستہ بھی کہے گا تو چل جائے گا، لیکن ہم قریب نہیں جاتے. بلکہ کوئی کہے گا نہیں مجھے شرم آتی ہے، یہ تو نہیں کہتے کہ مجھے اذان نہیں آتی. حالانکہ کئی ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں کہ انہیں اذان کی ترتیب نہ آتی ہو، لیکن وہ نہیں کہیں گے مجھے شرم آتی. ہمارے گاؤں میں خاص اپنے مسجد کے جو امام اور خطیب تھے، مولانا رحمۃ اللہ، ان کا نام تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ خوش طبع بھی بڑے تھے. دیہات کے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، خوش طبع تھے، ہنستے کھیلتے، اور درس وغیرہ، خطبے وغیرہ بڑے اچھے دیا کرتے تھے. اور آج کل کے عام جو جیسے ہمارے بڑے علماء ہیں، اس طرح کا وہ معیار نہیں تھا. دیہات میں چلتا ہے، تھوڑی سی کتابیں پڑھ لیں الحمدللہ، جمعہ کا خطبہ، جماعتیں، تو وہ بہرحال درس وغیرہ بہت دیا کرتے تھے. وہ ہنسا کرتے تھے. کبھی کبھی جان بوجھ کر خود کھڑے ہیں، کسی کو کہا ہے آؤ، ارے آؤ اذان کہو. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں مولوی صاحب مجھے شرم آتی ہے. اب ایک کم بخت، میں بے شرم ہوں؟ میں روزانہ 5 دفعہ اذان کہتا. تمہیں اذان کہنے سے شرم آتی، اس کے مطلب ہے میں بے شرم ہوں کہ میں اذان کہتا رہتا. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بالکل ہی نا معمولی حجت بنا کے اذان کے قریب نہیں آتے، حالانکہ اذان کہنے کا بڑا مقام اور بڑی فضیلت ہے. صحیح مسلم اور مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤذنون اطول الناس عناقا یوم القیامہ. قیامت کے دن مؤذن سب سے لمبی گردنوں والے ہوں گے. یہ فضیلت لگتی ہے یا نہیں؟ حسن میں سے ایک چیز یہ بھی شمار ہوتی ہے کہ گردن لمبی ہو. جس کا سر کندھوں کے درمیان ہی ٹھکا ہوا ہو نا، گردن نام کی چیز نہ ہو، تو وہ ایک عجیب سی شکل ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ انسانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ ان کی یہاں سے اوپر باقاعدہ گردن الگ سے نظر آ رہی ہے، اوپر سر الگ سے ہے، کندھوں سے اور سر کے درمیان گردن کا حصہ ہوتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. اور شاعروں نے اور یہ وہ نے جو عورتوں کے بارے میں حسن کا معیار مقرر کیا، اس میں بھی سراہی دار گردن ہے نا، وہ معروف لفظ ہے سراہی دار گردن، یعنی لمبی گردن جیسے سراہی کی ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مؤذنین جو ہیں، اذان کہنے والے مؤذن، ان کی گردنیں دوسرے سب لوگوں سے لمبی ہوں گی. تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت ان کو یہ مقام دے گا کہ اذان کہنے کی برکت سے وہاں یہ خوبصورت لگیں گی. ایک نشانی ہو جائے گی کہ یہ دنیا میں اذان کہتے رہے ہیں. اور ابو داؤد مسند امام احمد میں صحیح سند سے ثابت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. امام ضامن ہے، ذمہ دار ہے،
اور مؤذن جو ہے اسے امین بنایا گیا ہے، امانت دار بنایا گیا ہے۔ اب امین امانت دار کیا ہے؟ مؤذن کی ذمہ داری ہے کہ وقت دیکھ کر اذان کہے۔ اب وہ بے وقت اذان کہے گا، لوگوں کے روزے خراب کرے گا۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے صبح سے 5 منٹ پہلے اذان دے دی، لوگوں نے اذان سن کے روزہ کھولا، دیکھا کہ ابھی سورج کھڑا ہے۔ مؤذن جو ہے وہ امانت دار ہے، امین ہے، اسے امین بنایا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم، اے اللہ، ارشد الائمہ، ائمہ کو رشد و ہدایت عطا فرما، واغفر للمؤذنین، اور مؤذن جو ہیں اے اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قیامت تک آنے والے مؤذنوں کے لیے اور اماموں کے لیے ہے کہ اے اللہ اماموں کو رشد و ہدایت عطا فرما، اور اے اللہ مؤذنوں کی مغفرت فرما دے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ ابن ابو ساسا انصاری رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بکریاں چراتے ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، عموماً دور پار بکریاں لے کے دارے بکریوں والے کھلی جگہ میں چلے جاتے ہیں جہاں گھاس ہوگی، جنگل ہوگا، کسی کے کھیت نہیں ہوں گے اور رکاوٹیں وغیرہ نہیں بنیں گی۔ تو کہا کہ آپ ایسے کیا کرو کہ جب جنگل میں ہو اس وقت بھی اذان کہو، اکیلے ہو تم، کوئی جماعت کے لیے کسی کے آنے کی توقع بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم اذان کہو۔ کیوں؟ کہا لا یسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شیء، کوئی جن، کوئی انسان اور کوئی چیز، یعنی پتھر، درخت، حجر، شجر، کوئی بھی چیز جو اذان کی آواز سنے گی، الا شاہد لہ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ اب اندازہ کرو کہ کتنی زبردست بات ہے۔ جنگل میں اذان دینے سے اذان بھی تو بڑی دور دور تک جائے گی، یہاں اذان کہیں گے دیواریں یہ وہ کہاں تک جائے گی، شور شرابے۔ جنگل میں اذان کہیں گے دور دور تک آواز جائے گی۔ انسان سنے نہ سنے، وہاں جنوں کا تو ڈیرا رہتا ہے نا، بلکہ ان کا ڈیرا وہاں زیادہ ہوتا ہے۔ آبادیوں سے دور خالی جگہوں میں جن زیادہ رہتے ہیں، اور پھر وہاں درخت ہیں، نباتات ہیں، بیل بوٹے ہیں، ریت کے ذرات ہیں، پتھر ہیں۔ آپ نے ہر چیز کو شامل کر دیا۔ فرمایا لا یسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شیء، جن، انسان اور کوئی بھی چیز جو مؤذن کی اذان سنے گی، الا شاہد لہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ لہذا مجھے شرم آتی ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کہیں موقع مل جائے تو بسم اللہ کریں، اذان کہیں، تاکہ ہمیں بھی یہ شرف جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ اذان کے جو کلمات ہیں ان میں سے دو کلمے جو خاص طور پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر ٹھہر کے پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، اور پھر اللہ اکبر، یہ بھی تو انداز ہے نا۔ اللہ اکبر کو 4 مرتبہ الگ الگ۔ حدیث کی کتابوں سے، اس حدیث کے کلمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو کلمے اکٹھے کہنے چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عام مسجدوں میں یہ اذان جو ہے اسی انداز سے سننے میں ملتی ہے جو کہ انداز یہاں حدیث سے ثابت ہوتا ہے، لیکن شاید آپ کبھی کبھی سنیں گے کوئی بدو ٹائپ بوڑھے عرب وہ اذان کہیں گے تو وہ 4 کلمے الگ الگ کہیں گے۔ علم کی کمی ہے، کسی نے بتایا نہیں، یا ان کی کچھ سانس کا مسئلہ کیا ہے اللہ والا، لیکن سانس کا مسئلہ نہیں لگتا۔ ایک اذان میں سنا کرتا ہوں، آپ بھی سنتے ہوں گے کبھی نہ کبھی۔ ریاض میں جو ملک عبدالعزیز کا فورٹ تھا نا، قلعہ، جس کو مسمک کہتے ہیں، مسمک قلعہ، مسمک، اس میں وہ رہتے بھی تھے، اسی میں مسجد بھی تھی، اور اسی میں ایک سلسلہ تھا سارے کا سارا۔ وہ انہوں نے آج تک بھی حاکموں نے سنبھالا ہوا ہے، کہ ان کے باپ دادا کا وہ گھر ہے سمجھ لیں۔ اس مسجد کے مؤذن جن کا نام غالباً شیخ عبدالعزیز ہیں، بزرگ جو ہیں، یا شیخ عبدالعزیز ہے غالباً،
وہ اذان کہا کرتے تھے، اور ان کی اذان آج تک ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ اور ٹیلی ویژنوں پر جب اذان کا وقت آتا ہے تو کئی دفعہ ان کی اذان وہ لگاتے ہیں۔ ٹیلی ویژن ریڈیو میں تو ظاہر ڈائریکٹ نہیں آتی نا، سوائے حرم کی اذانوں کے، باقی وہ لگا دیتے ہیں۔ تو وہ میں سنا کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کہتے ہیں، اللہ اکبر، پھر رک گئے، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے نہیں، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی دو کلموں کو اکٹھے کہنا ہے۔ اور اس بات کا پتہ جو حدیث دے رہی ہیں وہ صحیح مسلم اور سنن ابو داود میں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ اس طرح ہی اذان کہی جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال المؤذن، اس میں دو کام ہیں، ایک یہ کہ دو کلمے ایک سانس میں کہنے چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جو کچھ مؤذن کہے سننے والا بھی وہی کہتا ہے، جس کو اذان کا جواب دینا کہتے ہیں نا، سننے والا اذان کا جواب بھی دے اور وہی کلمات کہتا جائے۔ اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کٹھے ہو گئے نا دونوں لفظ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مؤذن کہے اللہ اکبر، یہ نہیں فرمایا کہ مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر، نہیں، مؤذن کہے اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر، تو تم میں سے جو سنے وہ بھی کہے اللہ اکبر۔ اسی طرح پوری اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ، قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ساتھ ساتھ یہ سارے کلمات کہتا جائے۔ لیکن جب حی علی الصلاۃ پہ آئے تو اس وقت سننے والا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، باقی کلمات دہراتا جا رہا ہے پیچھے پیچھے، لیکن حی علتین یعنی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ان دونوں کے وقت جب یہ 4 مرتبہ کہے جائیں، 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ حی علی الفلاح، ان چاروں کلمات کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ پھر مؤذن کہے گا اللہ اکبر، تو سننے والا کہے اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے گا لا الہ الا اللہ آخر میں، تو یہ بھی کہے لا الہ الا اللہ۔ اگر کسی نے دل سے یہ کلمات کہے، اب دیکھیں فضیلت جواب دینے کی، اگر کسی نے مؤذن سے سنتے ہوئے توجہ سے سن کر دل سے ان کا جواب دیا، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو۔ ہم لاپرواہی کرتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اپنی باتیں گپیں یہ وہ، 2 منٹ لگتے ہیں، کوئی اچھی لمبی آواز والا ہے تو شاید 3 منٹ لگا لے گا، اتنے میں اذان مکمل ہو جاتی ہے۔ اور دیکھو جنت کی ضمانت سیدھی سیدھی موجود ہے کہ اگر دل سے یعنی توجہ کے ساتھ سن کے اور دل کی خوشی کے ساتھ جواب دے گا اذان کا، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اذان میں ترجیح مستحب ہے، واجب نہیں، فرض نہیں، لیکن مستحب ہے، بہتر ہے کہ اذان کو دوہرا دیا جائے۔ اب ایک دوہری ہے اقامت کے مقابلے میں دوہری، اور ایک ہے اذان کے مقابلے میں دوہری اذان۔ وہ اذان ساری وہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مؤذن جب کہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلی مرتبہ یہ تھوڑا آہستہ آواز سے کہے، پھر کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ بھی ذرا تھوڑی آواز سے کہے۔ اب پلٹے واپس، ترجیح کا معنی واپس پلٹنا، رجوع کرنا، اب پورے زور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے 2 مرتبہ، اور اسی طرح 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان۔ میرا خیال ہمارے علاقوں میں مروج نہیں ہے، ہمارے گاؤں میں شروع سے لے کے 2 مسجدیں رہی ہیں، اور آج تو الحمدللہ کچھ مسجدیں، لوگ بہت زیادہ ہو گئے، مسجدیں بھی زیادہ ہو گئیں، اور اتفاق سے دونوں مسجدیں اہل توحید کی ہیں الحمدللہ، جو شروع میں ہمارے زمانے کی تھیں۔ تو ایک مسجد کے امام کی میں نے بات ذکر کی نا پہلے، دوسری مسجد کے امام جو ہیں مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی تھوڑا عرصہ وفات ہوئے، وہ یہ دوہری اذان کہا کرتے تھے، موقع بموقع
میں ان کی زبان سے یہ سنتا رہا ہوں، ورنہ عموماً آپ یہاں دیکھیں کتنا بڑا ملک ہے، کہاں کہاں جائیں، کہیں سننے کے لیے نہیں ملتی، جبکہ مستحب ہے کہ ہمیشہ نہ صحیح کبھی کبھی صحیح اذان کو ترجیح کے ساتھ دورہ کہا جائے۔ دورے صرف 2 کلمے ہیں جن کو دہرانا ہے، یا 2 کلموں کو 2 کر کے کریں گے تو 4 ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ 4 کلمے آہستہ، تھوڑی آواز، یعنی جو والیوم ہے اس کو یوں سمجھ لے کہ ان 4 کلمات کے لیے پہلے والیوم جو ہے 60-50 پہ رکھیں، اور جب دوسری مرتبہ چالو ہوں دوبارہ شروع کریں یہ کلمات کہنا تو والیوم فل 100۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو پہلے 2 کلمات کو آہستہ آواز سے کہے، دونوں کلمات کو 2 بار، اور پھر دوبارہ اونچی آواز سے کہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو محذورہ، حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اذان کے حوالے سے ان کا نام جو ہے تینوں کا، ابو محذورہ مؤذن تھے اور بلال رضی اللہ عنہ مؤذن تھے، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ مؤذن نہیں تھے، لیکن خواب میں اذان انہوں نے دیکھی، ان کی اذان پر نبی سے فرمایا کہ تیرا خواب سچا ہے الحمدللہ، اور وہی خواب حضرت عمر فاروق نے دیکھا۔ تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اس طرح سکھلائی: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب دوبارہ پلٹے واپس: اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ترجیح ہو گئی، یعنی باقی سارے کلمات وہی رہیں گے، صرف شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ ان کو دہرانا ہے۔ آگے پھر حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہ عام اذان جیسے ہیں۔ ہمارے یہاں شیعہ حضرات ایک بڑا شور مچاتے رہتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ساتھ سوال شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ایسا ہے؟ کہتے ہیں کہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر فاروق نے ڈالا تھا، یہ اذان میں پہلے نہیں تھا، جبکہ ان کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی ہے، اور الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثابت ہیں، اور اس کی دلیل صحیح ابن خزیمہ، سنن دارقطنی اور سنن کبریٰ بیہقی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں سنت یہ ہے، صحابی حضرت انس کہتے ہیں سنت یہ ہے، اور اصول حدیث کا قاعدہ یہ ہے کہ جب صحابی کہے سنت یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی تعلیم ہے۔ سنت یہ ہے کہ اذان فجر میں مؤذن حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہے، کہ نیند سے نماز بہتر ہے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ، سنن دارقطنی اور سنن کبریٰ بیہقی میں حدیث ہے۔ حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ سنت یہ ہے، اور اسی طرح سنن کبریٰ بیہقی اور فتح الباری شرح صحیح بخاری میں نعیم بن النحام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے نماز صبح کے لیے اذان کہتے ہوئے کہا الصلاۃ خیر من النوم۔ اب نبی کے مؤذن نے کہا، دوسرا کہہ رہا ہے سنت یہ ہے، اب عمر فاروق کا یہاں ذکر کیسے آ گیا کہ یہ عمر فاروق نے خود ڈالا ہے؟ اصل میں وہ وہاں حی علی خیر العمل اپنا کھاتا ڈالنا چاہتے ہیں جو شیعہ کا ہے۔ آپ نے ان کی اذان سنی ہے؟ ان کی اذان میں یہ الفاظ ہیں حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، یعنی آؤ اچھے کام کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً یہ الفاظ ثابت نہیں،
ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، کسی سے بھی یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، لیکن وہ ڈالے ہوئے ہیں۔ اب اپنی بچت کرنے کے چکر میں حضرت عمر فاروق کی طرف یہ الفاظ جو ہیں وہ منسوب کرتے ہیں، جبکہ سنت رسول سے ثابت ہے۔ اور ابو داود میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فَإِن كَانَ صَلَاةَ الصُّبْحِ قُلْتَ، ابو محذورہ کہتے ہیں کہ جب فجر کی اذان ہو تو پھر کہو الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ اذان میں کہنا ہے۔ ان ساری حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر فاروق نے یا کسی صحابی نے نہیں ڈالا، بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کلمات جو الصلاۃ خیر من النوم ہے، ان کلمات کو کہا کہ یہ فجر کی اذان کے لیے نہیں بلکہ تہجد کی اذان کے لیے ہے۔ اب یہ بات تو بہرحال ایک ہے نا، اس وقت فجر کے وقت 2 اذانیں ہوتی ہیں، مستحب ہے پہلی اذان بھی۔ کئی لوگوں نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں وہ صرف رمضان میں ہے، جبکہ رمضان غیر رمضان ہر وقت وہ جائز ہے، ثابت ہے، مستحب ہے۔ آپ حرمین میں سنتے ہیں اور کہیں نہیں سنتے تو کم از کم حرمین میں آپ کو یہ دونوں اذانیں روزانہ فجر کے وقت سنائی دیں گی۔ 1 گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے جس کو تہجد کی اذان کہتے ہیں، اور 1 گھنٹہ بعد فجر کی اذان ہوتی ہے۔ بعض آثار سے یہ اخذ کیا گیا کہ الصلاۃ خیر من النوم جو ہے یہ تہجد کی اذان کے لیے ہے، اور وہ آثار یہ ہیں، سنن کبریٰ بیہقی اور شرح معانی الآثار طحاوی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فجر کی پہلی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا تھا۔ پہلی اذان کا لفظ آ گیا یہاں۔ اور ابو داود و نسائی میں ایک حدیث ہے جس میں ہے الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی پہلی اذان میں کہنے کا ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم فی الاولی من الصبح، یہ صبح کی پہلی اذان میں۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ لوگ اولا سے اور اول سے یہ سمجھے کہ یہ 2 اذانیں ہیں، ان میں سے پہلی میں ہے، جبکہ اذان اور اقامت دونوں کو اذان کہا گیا ہے۔ اذان بھی اذان ہے اور اقامت کو بھی اذان کہا گیا، اور اس کی دلیل صحیح حدیث دوسری موجود ہے، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء۔ 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے جو چاہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے کہہ دیا جو چاہے، یعنی واجب نہیں ہے، لیکن اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، کم از کم 2 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھیں۔ یہاں مغرب کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے مسجد کے اندر بیٹھا ہوا بھی اٹھ کے پڑھتا ہے، یہ اسی حدیث کی وجہ سے کہ اذان اور اقامت دونوں کو اذان کہا گیا۔ اب یہاں مراد ہے پہلی اذان یعنی اذان، اور دوسری اذان اقامت۔ پہلی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم ہے، اور یہ اسی طرح ہے جیسے حج اکبر کا اور حج اصغر کا مسئلہ ہے نا۔ ہمارے لوگوں نے کر دیا کہ جو جمعہ کے دن عرفہ آئے وہ 70 حجوں کے برابر ہوتا ہے، اور وہ حج اکبر ہے۔ ہمارے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں اکبری حج، یعنی اس کو بڑا کرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ حج ہے، وہی حج اکبر ہیں۔ اور حج اکبر کو اکبر کیوں کہا گیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمرہ کو لوگ حج اصغر کہتے تھے، تو حج کو حج اکبر کہا گیا، بات ختم ہو۔ لہذا یہ الفاظ کہ الصلاۃ خیر من النوم پہلی اذان میں، پہلی سے مراد پہلی اذان اور دوسری سے مراد اقامت، یعنی فجر کی اذان میں یہ الفاظ کہنے چاہیے۔ اور اسی کا پتہ ایک حدیث سے بھی چلتا ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے۔ اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سکت المؤذن بالاولی من صلاۃ الفجر، جب مؤذن پہلی اذان کہہ کے خاموش ہوتا، قام فرکع رکعتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور 2 ہلکی پھلکی خفیفتین یعنی ہلکی پھلکی 2 رکعتیں سنتیں، چونکہ پہلے آپ نے لمبی لمبی رکعتیں 11 پڑھی تہجد کی، اور اب 2 ہلکی پھلکی رکعتیں سنتیں پڑھتے۔
قبل صلاۃ الفجر، فجر کے بعد، بعد ان یستبین الفجر، جب کہ طلوع فجر ہو چکی ہوتی، ثم اضطجع علی شقہ الایمن، پھر آپ اپنے دائیں پہلو پر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں، کیونکہ ساری رات آپ نے قیام کیا ہوتا ہے، آدھا پونا رات، تو فجر کی اذان کے بعد 2 رکعتیں فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے دائیں پہلو پر تھوڑا سا، چاہے 1 منٹ ہی کیوں نہ ہو، سنت ہے، مستحب ہے۔ اور یہ عمل بھی میں نے اپنے مولانا جن کا ذکر کیا نا کہ وہ دوہری اذان کہا کرتے تھے، میں نے دیکھا کہ وہ بڑی پابندی سے عموماً فجر وغیرہ میں یہ عمل کیا کرتے تھے۔ حتیٰ یاتیہ المؤذن للاقامہ، آپ لیٹ گئے اور پھر مؤذن آتا کہ اقامت یعنی جماعت کا وقت ہو گیا ہے، تو پھر آپ اٹھ جاتے اور جا کے نماز پڑھتے۔ اس حدیث میں جو کہ صحیح بخاری کی ہے، اس میں پہلی اذان کہا گیا اذان کو، لہذا جن آثار میں وہ بات آئی کہ پہلی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم ہے، پہلی سے مراد اقامت سے پہلی، اور وہ نماز فجر ہی ہے اور کوئی نماز نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اذان فجر کو ہی ندائے اول کہا گیا، یعنی کئی صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ فجر کی اذان جو ہے وہی پہلی اذان ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اذان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان کے سلسلہ میں اذان کے بارے میں کہا گیا کہ کچھ سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے اور کچھ لوگ جو تہجد پڑھ رہے ہیں ان کو کھانا کھلانے کے لیے اور کچھ نماز کے لیے، یعنی ایک ہے جگانے کے لیے، دوسری ہے جو جاگ رہے ہیں وہ لوٹ آئیں اپنے قیام سے یا جس طرح سے بھی اور پھر نماز شروع کریں۔ یہ موضوع انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ آپ کے پاس کوئی سوال ہو درس سے متعلقہ تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ڈبل والی جو اذان ہے اس کو ذرا اسپیکر پہ بتا سکتے ہیں؟ کہوں میں دوبارہ؟ نہیں، اسپیکر دو نہیں، میں کہہ دیتا ہوں دوبارہ، پوری اذان کہہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وہی کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کو ڈبل ہونا ہے، پہلے ایک مرتبہ آہستہ آواز سے اور دوسری مرتبہ زور سے۔ یہ آپ نے یہاں پہ کہیں سنا ہے اس طرح سے؟ مجھے میں نے اسی لیے بتایا کہ میں نے کہیں نہیں سنا، میں اپنے گاؤں کی مسجد میں اپنے مولانا کو سنا ہے کئی مرتبہ یہ ڈبل۔ اگر یہ سنت ہے تو پھر یہاں پر بتانا مستحب ہے، بس مستحب ہے، یعنی ضروری کوئی نہیں ہے کہ ہمارے پاس جگہ میں ہر سنت کو مسجد میں دوڑا دے آپ نے سنا ہے یہ وہاں جدہ میں، اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی کچھ جہالت کا اثر ہے جدہ میں۔ حیدرآباد میں ہوتی ہے نا، ہاں۔ اب جہاں اتنا اہتمام کرتے ہیں سنتوں کو زندہ کرنے کا، اس کو زندہ نہیں کیے ہوئے، تو کبھی جائیے تو ان سے مل کے کہیے مؤذن کو کہ بھائی سارے کام آپ کر رہے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، ایک یہ کام بھی سنا ہے کہ ہے، اور اگر کہے گا کوئی دلیل تو پھر ہمارے ساتھ رابطہ کرا دینا، دلیل ہم مہیا کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ گھروں میں اذان سنے بغیر جماعت کر لیتے گھروں میں یا آفس میں، تو وہاں اذان کہنا ضروری ہے؟ اگر کہیں کوئی لوگوں کی توقع ہے کہ شامل ہو جائیں گے تو وہاں اذان کہنا چاہیے۔ اب جو صحابی کہہ رہے ہیں، حدیث میں نے ابھی بیان کی نا کہ جنگل میں اذان کہو، وہ الفاظ ظاہر ہے کہ صحابی کے اپنے نہیں، وہ آگے وہ ایک لائن شاید میں چھوٹ گئی مجھ سے،
آخر میں وہ صدیق کے آخر کہتے ہیں وہ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل الجنہ کے الفاظ صحابی کیسے کہے گا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. کہا کہ تمہیں شوق ہے جنگل کا، بکریاں بیڑیں اونٹ چرانے کا، تم دور دراز رہتے ہو، جہاں کہیں نماز کا وقت ہو اذان کہو. تو وہاں کسی کے آنے کی توقع تو ہوتی نہیں، تو کہلا بیچارہ بکریاں ہیں اونٹ ہیں، لیکن اذان کہے تاکہ یہ اجر و ثواب پائے. اسی طرح اگر کوئی اکیلا ہے اور اسے معلوم ہے کہ دفتر میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں، شاید کوئی نماز پڑھنے آ جائے، جو مصلی بنا ہوا ہے وہاں اذان کہے، اذان کہہ کے نماز پڑھے. اور گھر میں تو ظاہر ہے کہ اذان کی ضرورت نہیں، محلے میں اذان ہوئی وہاں اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ گھر تو محلے کے اندر ہے نا. تو آفس چونکہ باقاعدہ مصلی ہے، لہٰذا وہاں اذان ظہر کی، عصر کی، مغرب کی جو 2-3 نمازیں وہاں ہوں وہ باقاعدہ اذان کہنی چاہیے. اگرچہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر مسجد قریب ہو تو مصلی میں نماز نہیں ہوتی. یہ الگ سے ایک فتویٰ ہے کہ اگر مسجد قریب ہے تو مکتب کے مصلی میں نماز نہیں ہوتی، مسجد میں جا کے نماز. وہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے آدمی گھر میں مصلی ڈال لے اور مسجد پاس موجود ہے. ہمارے پاس ہاسپٹل میں بڑی مسجد بھی ہے، ہر وارڈ میں بھی الگ مسجد. ہاں بڑی مسجد بھی ہے اور وارڈ میں بھی، ہر وارڈ میں اپنی اپنی کہ جو لوگ مریض ہیں، ڈاکٹر ہیں، نہیں جا سکتے، ایک ضرورت مجبوری کے تحت ہے. ثواب کم ہو جائے گا، نماز جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. اب ظاہر ہے کہ ڈاکٹر سارے کام چھوڑ کے وہاں جاتا ہے، پیچھے مریض ہے، مریض جاتا ہے، اس کی باری آنے والی ہے، پھر وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لیٹ ہو جائے گا. اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو ان جگہوں پہ گنجائش ہے، لیکن وہ ثواب جو مسجد میں جا کے پڑھنے کا باجماعت ہوگا وہ تو ظاہر اس کو نہیں ملے گا نا. یہ تعلیمی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مستشفی عمل، اچھا ہاں ہاں. صاحب خصوصاً فجر کی نماز اگر فوت ہو جائے جب بعد میں پڑھنی تو ہمیں کہنا، اگر جماعت فوت ہو جائے، مثلا سورج نکل گیا، فوت تو تبھی ہوئی نا، سورج نکل جائے تو بہتر یہ ہے کہ اقامت کہہ کے پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ ساتھ تھے، اذان کہی، اذان کہلوائی، سنتیں پڑھی، اقامت کہی اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. اب وہ تو چونکہ جماعت تھی ساری، اگر اکیلے ہیں تو اذان نہیں تو کم از کم اقامت کہہ کے پڑھ. ہمارے یہاں اکثر آفسوں میں مصلی ہے، مصلی ہے، وہاں اذان نہیں ہوتی. اذان نہیں ہوتی، نہیں، اذان کا اہتمام کرنا چاہیے. کچھ لوگ دفتر میں کام لگے ہوئے ہیں، توجہ نہیں ہے، اذان کہیں گے تو ان کو توجہ ہو جائے گی، اٹھیں گے، وضو کریں گے، آپ کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے. یہ قبرستان کے کسی بھی حصے میں مسجد ہے تو نماز نہیں ہوتی، کسی بھی حصے میں مسجد ہے نماز نہیں ہوتی، اور مسجد کے کسی بھی حصے میں قبر ہے تو نماز نہیں ہوتی. یہ زیادہ مشکل ہے. ہمارے ہندوستان میں، ہندوستان کے کونے میں، پاکستان میں بھی بہت ہے دیوار بن کے ہیں لیکن مسجد الگ الگ ہے. مسجد کے آس پاس دیوار بن کے اونچے اونچے، بس دیوار بنا کے رکھی ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، بنائی اسی کام کے لیے مسجد کی کہ مزار پہ آئیں گے تو مسجد میں نماز پڑھیں گے. بات وہی ہے، صرف یہ کہ درمیان میں دیوار اونچی کر دی تاکہ پتہ چلے کہ یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے، حالانکہ وہاں مسجد کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو لوگ مزار پہ آئے ہوئے ہیں ان کا وہاں آنا ہی جائز نہیں ہے، جن کا وہاں آنا جائز نہیں ہے ان کے لیے وہاں مسجد کیوں بنائیں گے؟ تاکہ لوگوں کو دوہرا ملے کہ ادھر شرک کر لیں گے، ادھر آ کے نماز پڑھ لیں گے. تو ایسی مسجدوں میں نماز جو ہے وہ پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے کم از کم. دو سوال ہیں. یہ فجر کی اذان کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم ہی ہے، دوسرا کوئی لفظ نہیں. جیسے قد قامت الصلاۃ کے جواب میں قد قامت الصلاۃ ہی ہے، دوسرا کوئی. اچھا یہ بات درس میں رہ گئی ہے کہ اذان کے جواب میں سارا وہی کہتے جائیں اور الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں یہ کہتے رہیں.
اور اقامت میں سارے وہی الفاظ کہتے جائیں، اور جہاں قد قامت الصلاح آئے تو وہاں ہمارے ایک مشہور ہے کہ قد قامت الصلاح اقامہ اللہ و آدامہ، یہ کہا جائے، اور یہ روایت ایک ہے لیکن وہ ضعیف ہے، لہذا قد قامت الصلاح کی جگہ قد قامت الصلاح ہی کہا جائے گا۔ اقامت کو بھی اسی طرح دہرانا ہے جیسے اذان کو دہرانا ہے۔ ریکارڈنگ میں ڈال دیتے ہیں، اگر کوئی انسان زندہ نہیں بچا تو ٹھیک ہے، جب سارے زندہ انسان موجود ہیں تو ریکارڈنگ میں کیوں ڈالیں؟ ایک ہے کہ مسجد میں بھی ہے اور اندر ریکارڈنگ میں بھی ہے، نو پرابلم۔ ابھی یہ کنگ فہد ٹیچنگ ہاسپٹل ہے نا، تو اس کے کونے میں بڑی مسجد ہے، فرسٹ کلاس مسجد بھی ہے، وہاں اذان ہوتی ہے، لیکن اندر بھی اذان چل رہی ہوتی ہے، ہر کمرے میں، ہر کاریڈور میں، تاکہ جو لوگ اندر ہیں جن کو توجہ نہیں ہے وہ اذان سنیں، کوئی مسجد میں آئے، مصلی میں جائے، اب وہ ان کی ذمہ داری، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ابھی ایک سسٹم یہ شروع ہوا ہے، غالباً دبئی میں کر دیا گیا نافذ اس کو، کہ پورے ملک میں ایک ہی اذان، مسجدوں کو کنیکٹ کر دیا گیا آپس میں۔ میں نے سنا ہے، مجھے پتہ نہیں کو پکا، کہ مسجدوں کو سب کو ایک سرکٹ میں کنیکٹ کر دیا گیا، اور کہیں ایک جگہ سے اذان نشر کرتے ہیں، ساری مسجدوں میں وہی ہوتی ہے، شاید ابو ظبی میں ہے۔ تو ابو ظبی والوں نے نیا کام کر دیا ہے، اتنی دنیا زندہ ہے وہاں، اور اذان جو ہے وہ ریکارڈنگ میں دیتے ہیں۔ اگر کنیکٹ کر کے رکھنا ہی ہے تو کم از کم ایک جگہ تو آدمی زندہ آواز دے نا، وہ تو جائے گی سارے میں، کیونکہ کنیکشن ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک بھی نہیں، وہاں بھی ریکارڈنگ چل رہی ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بیل بوٹے ہمارے پاکستان انڈیا کی مسجدوں میں تو بہت ہیں، اور یہاں بھی کہیں کہیں ہیں، کوئی مسجد جس کو بنانے والے ہمارے پاکستانی ہوں گے، انڈین ہوں گے، یا جن میں پاکستانی انڈین لوگوں کا کچھ انفلوئنس ہے، یعنی کچھ مؤذن اقامت والے یا جماعت والے، یا پیچھے کچھ کام کر رہے ہیں، مستقل نمازی جو ہوتے ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے۔ میں نے خفجی میں ایک مسجد دیکھی، ایک دو مرتبہ دیکھی، جب جانا ہوا، اتنا بیل بوٹا لگتا ہے کہ یہ کیسی پاکستان کا مزار ہوتا ہے، کوئی پاکستان کے مزاروں میں اس طرح کے بیل بوٹے ہوتے ہیں، تو اتنا بیل بوٹا، پوری دیواریں چاروں طرف، پلر سب بوٹے بوٹے۔ یہ تو بنائی کسی پاکستانی لگتا ہے، اپنے پیسے سے بنا کے ماڈل دیا ہے کہ ہم تو اس طرح کی بناتے ہیں۔ باقی جگہوں پہ الحمدللہ مسجدیں یہاں صاف ہیں، الحمدللہ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ مولانا، انڈیا پاکستان کی کشیدگی پر مولانا تقی عثمانی پاکستان کے ایک عالم صاحب ہیں، وہ کچھ دعا بتائے خاص۔ مستانی اب انہوں نے کیا دعا بتائی ہے، اور پاکستان انڈیا کی کشیدگی میں دعائیں یہی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ امن و امان قائم رکھے۔ کیا انہوں نے بتایا، میں نے نہیں سنا۔ جو یہ مسجد ہے ہماری بڑی کہاں؟ اس میں اذان نہیں ہوتی، اب ہم کو کبھی 2-3 بندے رہ جاتے ہیں تو ہم لوگ چلو پڑھ کے نکلیں گے ادھر سے۔ ہاں تو اچھا، پڑھ سکتے ہیں، اچھا یہ پڑھ تو سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن اچھا یہ ہے کہ آپ 2-4 ہی ہیں، ایک آدمی اذان کہے، جماعت کرائیں اور نکل جائیں، سپیکر نہ کھولیں آپ، زیادہ صحیح ہوگا نا کہ بھائی کس نے سپیکر نہ کھولی، لیکن باہر کھڑے ہو کے اذان کہیے اور اندر جماعت کرائیے اور جائیے، اللہ خیر سے آپ کو اذان کہنے کا ثواب مل جائے گا اور جماعت کا بھی ثواب ہو جائے گا۔ نہیں اس میں کچھ افضل اور یہ، میں یہی تو بات کر رہا ہوں نا کہ نماز تو ہو جائے گی بغیر اقامت کے، بغیر اذان کے، لیکن یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اذان کہیں گے تو وہ فضیلتیں مل جائیں گی، وہ مل جائیں گی۔ پھر اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب اور ہے، 1 سے لے کے 10 تک، اور جماعت سے پڑھیں گے تو 25 اور 27 گنا زیادہ، وہ بھی فضیلتیں ساری شامل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔